جی السلام علیکم. بہت عرصے بعد میں پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہوں. میرے ساتھ رانا منصور الحق صاحب ہیں, سی پی او ہیں ملتان کے, اور پولیس کے معاملات کو بڑا بردباری سے دیکھتے ہیں. سوال ہم ان سے تھوڑے سے کرنچی کریں گے آپ کے لیے. سر ویلکم. تھینک یو ویری مچ. بالکل آپ جتنے مرضی کرنچی کویشچنس کریں, وی آر ریڈی ٹو فیس اٹ. ریڈی ٹو فیس اٹ. گڈ. پولیس کی اسپرٹ بھی یہی ہونی چاہیے. سر ایک بات بتائیں, ایک وقت تھا, شاید ابھی بھی ہو یہ وقت اس پر آپ, کہ تھانہ کلچر پاکستان میں وہی کلچر کہ طاقت کا ور کا قانون ہے اور غریب جو ہے وہ چھتروں کے نیچے لیٹا ہوتا تھا, اور کوئی بھی جاتا ہے طاقتور ایون ہراس کرنے کے لیے, اسپیشلی آپ جہاں ملتان میں بیٹھے ہیں, بڑے بڑے وڈیرے ذمہ دار ایون پولیٹیشینس تک, دے یوز تھاناز ٹو ہراس پیپل. جھوٹی ایف آئی آر کرا دی, زمینوں پہ قبضے کر لیے, کسی کو بھی ذلیل کر دیا, اور اس میں پھر پیسہ چلتا تھا, اور پیسہ ون سائیڈڈ چلتا تھا, جس میں سوری ٹو سے پیپل یوز ورڈس کہ یار ان کو تو ہم رشوت دیں گے اور یہ ہمارے گھروں کی باندھی ہے, اور پھر جھوٹی ایف آئی آر, اور پھر جتنے مرضی اس کو چھتر پھرواؤ, ہر چیز کا ریٹ ہے. اب اس چیز پر کتنا قابو پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھانہ کلچر جو ہے یہ, اس کو چینج کرنا جو ہے, یہ پولیس سروس کے سینئر کمانڈ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو دور میں اس کو چینج کرنے کے لیے ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے, جس میں ہمارے آئی جی صاحب جو ہیں وہ بہت اس کو لیڈ لے رہے ہیں, اس کو تھانہ کلچر کو چینج کرنے کی. اب اس کے اندر اس کو چینج کرنے کے لیے 2-3 قسم کے سٹیپس ہیں. کچھ سافٹ انیشیٹوز ہیں اور کچھ انفراسٹرکچرل جو انیشیٹوز ہیں وہ ہیں. ان تینوں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور بالکل جس طرح آپ نے فرمایا کہ جھوٹے پرچے بھی ہوتے تھے اور اس طرح کا بھی تھا سسٹم. اب جو سافٹ انیشیٹوز میں سب سے پہلی بات ہے ایف آئی آر رجسٹریشن. پولیس کے خلاف جو سب سے پہلی کمپلینٹ تھی کہ پولیس پرچہ درج نہیں کرتی, خاص طور پہ ڈکیتی اور چوری کا. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ انشاءاللہ کہ یہ انیشیٹو جو ہے سکسیزفلی پولیس نے اچیو کر لیا ہے انڈر دا نیو ڈائریکشن, اور اس کو بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر نان رجسٹریشن کی بالکل بھی کمپلینٹ نہ ہو. ایک آدمی کے ساتھ پہلے ڈکیتی ہوئی ہوتی ہے, چوری ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ پولیس پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے, اور وہ اب ہم پراؤڈلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرچہ جو ہے وہ ود ان اے ٹائم لائن, جو کہ ڈیفائنڈ ٹائم لائن لائک 8 آورس کے اندر ضرور درج ہو جاتا ہے. اور اگر درج نہ ہو تو اس کی بڑی سیریس ریپرکشنز ہوتی ہیں کنسرنڈ ایس ایچ او کے لیے اور کنسرنڈ آئی او کے لیے. اور اس پہ کچھ افسروں کو بڑے سخت سزائیں بھی دی گئیں. ایک ایس ایچ او جو تھا, اس نے جھوٹا پرچہ درج کیا تو اس کو ڈسمس کر دیا گیا نوکری سے. بلکہ نہ صرف اس کو کیا گیا, اس کے انچارج انویسٹیگیشن کو ڈسمس کیا گیا. 1-2 اور افسران تھے ان کے ساتھ, ان کو بھی ڈسمس کیا گیا. اب جھوٹا پرچہ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور کون سی سیکشن میں ہوتا ہے زیادہ, اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکنزم بنایا. جھوٹے پرچے نارملی ہوتے ہیں 324 کے, جھوٹے پرچے نارملی ہوتے ہیں 506 کے, جھوٹے پرچے نارملی ہوتے ہیں جو فائنینشیل معاملات کے. تو ان تمام جو ایف آئی آرز ہیں, ان کو جو ایس پیز ہیں, ایس پی لیول سے کم پہ ان کے ڈیسیژن نہیں ہوتا, اور کبھی کبھی وہ ایس پیز میرے سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, اور پھر اس سے وہ ڈیسیژن ہوتا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. مگر جو چوری اور ڈکیتی کا پرچہ ہے اور جس میں ان نون ایکیوزڈ ہے, اس کی ایف آئی آر جو ہے ود ان 8 آورز درج ہوتی ہے, اور اس کو ہم بہت مائنیوٹلی جو ہے نا دیکھتے ہیں. یہ پہلا سافٹ انیشیٹو ہے جو کہ ایک پبلک ریلیف ہے. دوسری جو اس پہ انیشیٹو ہے تھانہ کلچر کو چینج کرنے کے لیے, وہ ہے ہارڈ انیشیٹوز. اس کے لیے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کی گئی ہیں. ایک تو خدمت سینٹر بنائے گئے ہیں. جب میں آیا تھا تو ایک خدمت سینٹر تھا جو کہ قلعے پہ تھا, وہ چھوٹا سا تھا. جتنی پولیس سے ریلیٹڈ سروسز ہیں ادر دین پولیس اسٹیشن, مگر لوگوں کو وہاں جانا پڑتا ہے اور کو کرنا پڑتا ہے, ان کو تھانے سے نکال کے ایک سیپریٹ جگہوں پہ بنا دیے گیا تاکہ لوگوں کو ایک کمفرٹ فیل ہو. اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نان یونیفارم ہیں, ان کی اب یونیفارم بھی الگ سے ڈیفائن کی جا رہی ہے. اس میں جس طرح آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے, جس طرح آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے, آپ نے کسی ملازم کی ویریفیکیشن کرنی ہے, اپنے گاڑی کی اپنے کو چیک کروانا ہے, تو اس قسم کی جو سروسز ہیں جو کہ تھانے سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں, ان کو ڈیڈیکیٹلی الگ بلڈنگس میں الگ سٹاف ڈیل کر رہا ہے, اور ان کی بھی ٹائم لائنز کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اور ان کا بالکل جس طرح بینک کا سسٹم ہوتا ہے اس طرح کا سسٹم ہے. ٹوکن آپ لیتے ہیں, کیومیٹک مشین لگی ہوتی ہے, اس پہ آپ جا کے اپنا درج کرتے ہیں کہ آپ کیا کرانا چاہتے ہیں, اس کا آپ کو ٹوکن نمبر ملتا ہے, پھر آپ ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں, پھر آپ کا نمبر آتا ہے اور آپ اپنے نمبر پہ متعلقہ ونڈو پہ جا کے
अपना काम ਸਰ ਇਹ इसमें ਟੋਟਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੋਲੀਟੀशियन ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ नहीं नहीं ਅੱਗੇ। बिल्कुल नहीं। इसमें ये Front सारी desk पे चीज़ें जो सुनेंगे। हैं ये उनको घर पे मिलती हैं, अच्छा, और हर चीज़ की जो है ना एक डिफाइंड टाइमलाइन है। और फिर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं जो उन कंप्लेनेंट्स को बैठ के कॉल करते हैं, और ना सिर्फ हमारे दफ्तर में कॉल होती है बल्कि आईजी ऑफिस से भी कॉल होती है। वहाँ से भी उनको मॉनिटर कहता है कि आप जब गए वहाँ पे खिदमत सेंटर में तो आपको कितना टाइम लगा। अच्छा, सेकंड जो अब एफआईआर दर्ज होती है उसमें भी आपको एक रसीद दी जाती है, और उसकी भी मॉनिटरिंग जो है, उसकी फॉलो अप और फीडबैक जो है वो आईजी ऑफिस से भी ली जाती है। और वो हमारे दफ्तर में भी हर आदमी को कॉल की जाती है जो समझता है कि जी वो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। हर आदमी को मेरे ऑफिस से कॉल की जाती है। इसी तरह हर उस आदमी को आईजी ऑफिस से भी कॉल की जाती है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो कि हमें कहते हैं कि जी हम सेटिस्फाइड हैं, मगर आईजी ऑफिस जब उनको कॉल करता है तो वो कहते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम उनको दोबारा बुला के सुनते हैं कि आपका क्या इशू है और क्यों सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, अगर एक आदमी कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, उसमें फिर हम फीडबैक में लिख देते हैं कि ये झूठी पर्चा दर्ज कराना चाहता है, तो उसको फिर हम नहीं देखते। मगर अदरवाइज़ अगर उसका काम ठीक है उसका, तो फिर 100% उसकी जो है ना फॉलो